یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو بڑی محنت والا کام کرتا ہوں، پورا دن مزدوری کرتا ہوں، تو اس کے لیے کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اینٹوں کی بٹی میں ہی کیوں نہ کام کرتا ہو۔ قرآن پاک میں صرف دو چیزوں کا ذکر ہے، مرض اور سفر۔ اب اگر ایک آدمی مشقت والا کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو وہ کیسے روزہ رکھے؟ تو اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے وقت کام کرے اور دن کو آرام کرے۔ سعودی عرب میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، وہ لوگ رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو آرام کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جو شخص اس سے کام لینے والا ہے، مثال کے طور پر ایک فیکٹری میں اگر مزدور کام کرتے ہیں تو فیکٹری کے مالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ان پر کم بوجھ ڈالے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ملازم کام کرتا ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ملازم پر کم بوجھ ڈالے، تو اس طرح ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر رات کے وقت بھی کام نہیں کر سکتے، مالک بھی آسانی والا معاملہ نہیں کرتا، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کام کرے، اور کام کرنے کی وجہ سے اگر اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اب اس کو پتہ ہے کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں، تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن سحری کے وقت وہ نیت ضرور کرے گا۔ ہاں، درمیان میں اگر دن کے درمیان میں اگر اس کی یہ حالت ہوگی ہے، وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہے، اس کی حالت غیر ہوگی ہے، تو پھر وہ روزہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو لوگ مزدور سے کام لینے والے ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے ان کے لیے کہ وہ آسانی والا معاملہ کرے تاکہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکیں۔ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو اس پر ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔